فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد. یہ سوال ہے کہ کیا رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوئی خاص سے دلیل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زکوٰۃ کب ادا کیا کرتے تھے؟ تو اس سوال کے اندر دو شق ہے، دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کی تخصیص کے اعتبار سے کسی بھی دلیل میں نہیں ملتا ہے. یعنی ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ادا کریں، بلکہ احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، کہ مال میں زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوتی ہے جب تک اس پہ 1 سال کی مدت نہ گزر جائے. تو یہ 1 سال کی مدت نصاب پہ کو پہنچنے کے بعد جب بھی گزرے گی، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ ہو، آپ پہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جائے گی. لیکن مسلمان اپنی آسانی کے لیے رمضان کے مہینے کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں جب زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو پھر اگلے سال رمضان کے مہینہ آنے پہ انہیں یاد رہتا ہے کہ اب ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے. اور اس کی دلیل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر سے بھی ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ھذا شہر زکاتکم، کہ یہ تمہارے زکوٰۃ کا مہینہ ہے. فمن کان علیہ دین فلیؤدی دینہ، کہ جس کے اوپر قرض ہو وہ اپنے قرض کی ادائیگی کر لے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالوں میں زکوٰۃ لینے کے لیے اسی مہینے میں بھیجتے تھے. تو یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے کو مقرر کیا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کسی مال پہ 1 سال کا عرصہ گزر جائے گا اور نصاب کو پہنچا ہوا تھا، نصاب کو پہنچنے کے بعد 1 سال کی مدت گزر گئی، تو ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور اسی وقت اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، نکالی جائے گی. دوسرا سوال، اس سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زکوٰۃ کب نکالتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مال سے نوازا تھا. بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا تھا، جس میں خیبر کا مال تھا، فتح کا مال تھا، اور بھی فے آپ کے لیے تھا. مال غنیمت میں آپ کو خمس دیا جاتا تھا. یہ سارے مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس مال پہ 1 سال کا عرصہ نہیں گزر پاتا تھا. آپ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. اور مال میں زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزر جائے، یعنی نصاب کو پہنچے، اس کے بعد 1 سال کا عرصہ گزر جائے. تو ان ساری زمینوں پہ اور ان سارے مال میں 1 سال کا عرصہ نہیں گزر پاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم کر دیتے تھے فقراء اور مساکین میں، اور لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. اس لیے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نوبت نہیں آئی کہ آپ واجب زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ چاند دیکھتے تھے، پھر چاند دیکھتے تھے، اور اس طریقے سے 3 چاند ہم دیکھتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے، اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. صرف ہمارا گزارا پانی اور کھجور پہ ہوتا تھا. اور اتنے دنوں تک گھروں کے اندر چولہے نہیں جلتے تھے، آگ نہیں جلتی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی درع ایک یہودی کے پاس رہن کے طور پہ رکھی ہوئی تھی. آپ نے ادھار میں کچھ غلے خریدے تھے، اس کے بدلے وہ رہن کے طور پہ رکھی ہوئی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کسی چیز کو باقی نہیں رکھتے تھے. مال بہت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقیر پایا تو آپ کو مال سے نوازا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا تھا، لیکن آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سب کچھ بانٹ دیتے تھے. یہاں تک کہ خندق کے موقع پہ
جب صحابہ کرام نے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں کو دکھایا کہ پیٹ میں پتھر بدے ہوئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو کھولا تو اس پہ 2 پتھر بدے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی زکوٰۃ نکالنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال، اب اتنا مال باقی ہی نہیں رہتا تھا، آپ باقی ہی نہیں چھوڑتے تھے کہ اس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔